جمعیت طلبہ اسلام کے سابقہ صدر پاکستان اور ہمارے سینئر رہنما حضرت مولانا نصیر احمد احرار صاحب، اور اس کے ساتھ محترم جناب پروفیسر عامر صاحب اور ہمارے بھائی جیسا دوست محمد عدیل ارشد صاحب، سب سے پہلے میں اپنے بھائی جیسے دوست محترم جناب حضرت مولانا عدیل ارشد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ورکر کنونشن میں، اس پروقار تقریب میں مجھے دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس تحصیل کے رہنے والے بہت سے نوجوان جو مولانا عدیل صاحب کے شارٹ میسج پر انہوں نے اپنی حاضری یقینی بنائی اور اس محفل کو رونق بخشی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس سعی اور کوشش کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں کہ اس ملک خدا دادی پاکستان میں اللہ جل جلالہ نے مدارس اور مساجد، خانقاہوں اور مراکز کی شکل میں، اور اسی طرح علماء کرام اور طلباء کرام کی شکل میں جو نعمت کی ہے، اس پر ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں، اور اس کا بالفعل شکر یہ ہے کہ ہم ہر وقت علماء کرام کے ساتھ، طلباء کرام کے ساتھ، مدارس اور مساجد کے ساتھ اپنے تعاون کریں۔ اس کے بعد سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعمت اللہ جل جلالہ نے جمعیت علماء اسلام کی شکل میں کی ہے، اس پر بھی ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے سامنے تاریخ پڑی ہے، سمرقند اور بخارا یہ ایسے علاقے ہیں جہاں ایک ایک مدرسے میں ہزاروں کے طلباء کرام پڑھتے تھے، ہزاروں تعداد میں طلباء کرام وہاں پڑھتے تھے، فقہاء کرام، محدثین، مفتیان کرام، مجتہدین حضرات کثیر تعداد میں موجود تھے، لیکن انہوں نے جب سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیا اور پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنی جگہ نہیں بنائی، تو اس پر ایسے قانون سازی کی گئی، وہ مدارس جہاں ہزاروں کے طلباء کرام اور محدثین اور فقہاء کرام پڑھتے تھے، اب وہ مدارس کا درات کی شکل میں تبدیل ہے۔ کوئی مدرسہ نہیں بنا سکتا، ایسے مجلس وہاں نہیں کی جا سکتی جس طرح ہم اس علاقے میں بیٹھے ہیں اور اس ورکر کنونشن میں علماء کرام کی اور اپنے بڑوں کی باتیں سنتے ہیں۔ اسی طرح مجلس وہاں نہیں کی جا سکتی، مشورے کی پابندی ہے، دعوت تبلیغ کی عظیم محنت کی پابندی ہے، مدرسہ پر پابندی ہے،
مسجد پر پابندی ہے، یہ اسی وجہ سے کہ وہاں کے علماء کرام مذہبی لوگ، دیندار لوگ سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیا، مسجد تک محدود رہے، وہ مسجد تک محدود ہو گئی، مدرسے تک محدود ہو گئی، تو اس پر پارلیمنٹ ہاؤس میں، سینٹ میں ایسے قانون سازی کی گئی کہ اس کے سارے کوششوں پر اور مدرسہ اور مساجد دینی سرگرمیوں پر پابندی لگے گی۔ تو جمعیت علماء اسلام اس ملک کی خدادادی پاکستان میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہمیں اس سے ختم نبوت کی جنگ لڑ سکتے ہیں اور لڑ چکا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ناموسی صحابہ، ناموسی رسالت کی دفاع کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کے اور گاؤں اور شہر کی تعمیر اور ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ تو کیوں ہم جمعیت علماء اسلام میں حصہ نہیں دیتے؟ کیوں ہمیں ایسے سرگرمیوں میں اپنے مشائخ پر، اپنے علماء کرام پر یقین نہیں رہتے؟ تو اسی وجہ سے جمعیت علماء اسلام یہ ایک انقلابی جماعت ہے اور اس انقلابی جماعت کے کارکن کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بات یہ کہ کارکن میں قابلیت ہونا چاہیے، نمبر 1 قابلیت اور نمبر 2 للہیت۔ اگر قابلیت ہو اور للہیت نہ ہو تو یہ قابلیت بیکار ہے۔ اگر للہیت ہے اور قابلیت نہیں ہے، للہیت ہے اور قابلیت نہیں ہے، تو کارکن کبھی ایک کے ساتھ دے گا، کبھی دوسرے کے ساتھ دے گا، کبھی ایک کے بیان سے اور باتوں سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ دے گا، کبھی دوسرے کے ساتھ دے گا، تو کارکن کوئی کچھ نہ کر پائے گا اور مخالف کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر انتہائی غلط راستہ اختیار کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے للہیت کے ساتھ ساتھ قابلیت ہونا چاہیے اور کسی شے کو، کسی چیز کے حصول کے لیے استقامت اور دوام بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پارٹی میں، اپنے تنظیم میں زندگی گزارتے ہیں تو استقامت کے ساتھ گزاریں گے، دوام کے ساتھ گزاریں گے، اور اگر للہیت نہ ہو، صرف اور صرف قابلیت ہو، تو اللہ جل جلالہ کی امداد شامل حال نہیں ہوگا، تکبر اور غرور پیدا ہوگا، انصاف کی جگہ ظلم ہوگا۔ تو اسی وجہ سے یہ دو باتیں ایک انقلابی کارکن، ایک انقلابی جماعت کے کارکن کے لیے بہت ضروری ہے۔ قابلیت کی معیار کیا ہونا چاہیے؟ قابلیت کے معیار یہ ہونا چاہیے کہ کارکن اپنے پروگرام سے خبر ہو، کارکن کو ان کی اغراض اور مقاصد معلوم ہو،
اپنی جماعت کے اغراض اور مقاصد معلوم ہو، ان کی اہمیت اور افادیت ان کو معلوم ہو، اور علی وجہ البصیرت اپنے پروگرام پر یقین رکھتا ہو، تو ایسے کارکن کبھی بھی کسی کے باتوں سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں للہیت بہت ہوتی ہے، لیکن قابلیت اس معیار پر نہیں پائی جاتی، تو اسی وجہ سے ہمارے بہت سے سرگرم کارکن کبھی ایک کے نعرے سے متاثر ہو کر، کبھی دوسرے نعرے سے متاثر ہو کر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ ہمارے بہت سے علماء کرام، طلباء کرام اور مذہبی سوچ رکھنے والے حضرات یہ آپس کے اختلاف مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اپنے تمام تر توانائیاں ایسے کام میں خرچ کر رہے ہیں کہ جس کی بظاہر کوئی فائدہ نہیں، اور نقصان یہ ہے کہ مذہبی قوتیں اس کی وجہ سے منتشر ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کو اور ہمارے کارکن کو اپنے پروگرام اور اغراض اور مقاصد سے خبر ہونا چاہیے، کہ ہمارے ہر کارکن اپنے پروگرام سے خبر ہو، اپنے جماعت کے اغراض اور مقاصد سے خبر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی مقصد کے حصول کے لیے جہد مسلسل اور استقامت بہت ضروری ہے۔ جہد مسلسل اور استقامت یہ بہت ضروری ہے، چاہے نتیجہ ملے یا نہ ملے، لیکن ہم کو ایک نتیجہ ضرور ملے گا، ایک اللہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنودی، اور ہم نے جو محنت اور کوشش اور جہد مسلسل کی ہیں اس کے اجر اور ثواب ضرور ملے گا، لیکن استقامت اور جہد مسلسل کسی مقصد کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی پر نظر ڈالیں، اس کی تاریخ دیکھیں، بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گزرے ہیں جس کے ساتھ ایک امتی یا دو امتی یا کوئی بھی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے جہد مسلسل کو جاری رکھا، انہوں نے اپنے کوشش کو جاری رکھا، اور نہ امید نہ ہوئی، اور تھکے نہ ہوئے، تو اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس کے ساتھ کامیابی کے وعدے کیے۔ تو ہم بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، علماء کرام اس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث بنائے گئے، جس کے تقاضے پہ پورا اترنا ہے کہ ہمیں جہد مسلسل اور استقامت کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ دوسری بات، ہم جمعیت علماء اسلام کے پرچم کے سائے تلے اعلاء کلمت اللہ کے حصول کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم ہر جگہ ہر وقت پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں اور ہر جگہ لکھتے بھی ہیں کہ جمعیت کا مقصد، جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام، تو یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک جہد مسلسل اور اس پر قائم
کرنا ہوگا. انبیاء علیہ السلام بھی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہد مسلسل کر رہے تھے. تو اسی وجہ سے ہم بھی انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. اور اگر کوئی اس جہد مسلسل میں اعلیٰ کلمت اللہ میں اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کوئی مذہبی شخصیت اس کوشش میں حصہ نہیں لیتے تو اپنے اوپر انبیاء کے وارث کا لیبل نہ لگائے. تو اسی وجہ سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے علاقوں میں اپنے گاؤں میں کام کرنا ہوگا, تربیت کی ورکشاپ کرنا ہوگا اور اپنے ساتھ ساتھیوں کو تیار کرنا ہوگا, اپنے دوستوں کو اپنی جماعت کی پالیسی اور آواز اور مقاصد سے آگاہ کرنا ہوگا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں, میں سرمایہ دار نہیں ہوں, میں جاگیردار نہیں ہوں, تو میں اس الیکشن میں کیسا حصہ ہوں. آپ کے بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے تو اس کے لیے آپ حق کا عزم کریں کہ انشاءاللہ میں اپنے بی سی سے اپنے یونین کونسل سے الیکشن لڑوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں تنظیم سازی کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وی سی کی سطح پر, ہر یو سی کی سطح پر تنظیم سازی کریں اور وسیع تر کابینہ بنائیں اور ہر وی سی اور یو سی میں ہمارے ساتھ 40-50 ایسے رجال کار ہوں, ایسے نوجوان ہوں جو ہر وقت جماعت کے لیے کمر بستہ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس ورکر کنونشن سے یہ عزم کریں گے کہ اپنے علاقے میں چھوٹے یونٹ بنائیں گے اور وی سی کی سطح پر اور یو سی کی سطح پر تنظیم سازی کریں گے اور مولانا دین صاحب کو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. انشاءاللہ ارادہ تو ہے نا. میں اپنی بات کروں, میں ایک درمیانی لیول کا آدمی ہوں. میں نہ کروڑ پتی ہوں نہ ارب پتی ہوں اور نہ بہت سے سرمایہ دار ہوں, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے علاقے میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے ساتھ الیکشن کا مقابلہ کیا. ہمت نہیں آئی, اللہ جل جلالہ نے کامیابی ہمارے مقدر کی. تو اسی وجہ سے آپ کو بھی ہمت کرنا ہوگا. انشاءاللہ جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا, علماء کرام کی تعاون ہوگی, تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ ضرور کامیابی دے گی. اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں ایک بار پھر بھائی جیسا دوست مولانا محمد عدیل ارشد صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اس وقار تقریب میں ہمیں شرکت کرنے کی دعوت دی. اللہ جل جلالہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو محنت انہوں نے کی ہے, اللہ جل جلالہ اس کا صلہ ان سب کو عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.